تو ایران تنازع کا آج چھٹا دن ہے، اور سچ پوچھیں تو جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں معلومات کا شور اتنا بڑھ گیا ہے کہ اصل حقائق کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی شور سے پرے اس دن کے چند اہم ترین لمحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی لیے یہ جملہ جو آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے کہ چھٹا دن اور تصویر مزید دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات اس تنازع کی اصل مشکل کو بیان کرتی ہے، یعنی معلومات کا ایک ایسا سیلاب ہے جس میں سچ کو الگ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اس پوری پیچیدہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے آئیے آج کے واقعات کو ذرا ترتیب سے دیکھتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آن لائن جنگ کی دھند پر، پھر دیکھیں گے ایک امریکی مرین کی وہ باغیانہ پکار جس نے سب کو حیران کر دیا، اس کے بعد فضائی حملوں اور ویڈیو کی طاقت پر بات ہوگی، پھر ایک دلچسپ سوال کہ بھٹکے ہوئے میزائلوں کا آخر ہوتا کیا ہے، اور آخر میں سرحدوں کے پار جو سوگ منایا جا رہا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنا رخ میدان جنگ سے ہٹا کر امریکہ کے اندر لیے چلتے ہیں، جہاں سے اختلاف کی ایک ایسی آواز اٹھی جس نے سب کو چونکا دیا۔ یہ ایک سابق مرین کی باغیانہ پکار تھی۔ تو ہوا یہ کہ امریکی کانگریس کی ایک سماعت چل رہی تھی، اور وہاں ایک سابق مرین فوجی برائن میکنس کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ کہہ دیا جو شاید بہت سے لوگ صرف سوچ رہے تھے: کوئی بھی اسرائیل کے لیے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس تنازع پر خود امریکہ کے اندر کی جو گہری تقسیم ہے اسے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب ان کے اس بیان کے بعد وہاں جو افراتفری مچی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنا بیان دیا، پھر فوراً پولیس نے انہیں زبردستی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اسی دھکم پیل میں ان کا ہاتھ ایک دروازے میں پھنس گیا، اور ان کے حامیوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ اس کارروائی کے دوران ان کا بازو توڑ دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کا اصل پیغام کیا تھا؟ وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ ان کے اور ان کے حامیوں کے الفاظ بالکل واضح تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے فوجی بھائی اور بہنیں اسرائیل کے لیے مرنے نہیں جا رہے، اور امریکہ ایران میں یہ جنگ لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ جنگ کے خلاف ایک بہت ہی صاف اور دو ٹوک موقف تھا۔ اچھا، تو امریکہ کے اندرونی اختلاف کی یہ کہانی تو ایک طرف، اب واپس میدان جنگ کی طرف آتے ہیں، یعنی ایران کے اوپر ہونے والے فضائی حملوں کی طرف۔ یہاں جنگ صرف زمین پر نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ایک بہت بڑی جنگ بیانیے کی سطح پر بھی جاری ہے۔ چھٹے دن ہمیں فوجی کارروائیوں میں ایک واضح شدت نظر آئی۔ ایران کے جو بڑے شہر ہیں، خاص طور پر تہران اور سنجے، وہاں کے آسمان دھوئیں سے بھرے ہوئے تھے، اور دوسری طرف امریکہ سے یہ اشارے مل رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ حملے اور بھی زیادہ شدید ہو سکتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم تصور کو سمجھنا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں ویڈیو جنگ۔ یہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک حکمت عملی ہے جہاں دونوں طرف سے اپنے حملوں کی فوٹیج جاری کی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے اور انٹرنیٹ پر مخالف پر ایک نفسیاتی برتری قائم کی جائے۔ تو یہ جنگ جتنی زمین پر ہے اتنی ہی آن لائن تاثر قائم کرنے کی بھی ہے۔ چلیں اب اس تنازع کے ایک بڑے ہی انوکھے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ان ہتھیاروں کا کیا ہوتا ہے جو اپنے ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے؟ جی ہاں، سوال یہی ہے کہ جب میزائل اور ڈرون راستے میں ہی رہ جائیں یا بھٹک جائیں تو آخر ان کا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے عام طور پر دو ممکنہ انجام ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا اور پھر اسے ایک ٹرافی کے طور پر سب کے سامنے پیش کیا۔ اور دوسرا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر پھٹے زمین پر آ گرتے ہیں اور لوگوں کے لیے عجائبات بن جاتے ہیں، جیسے شام کے ایک کھیت میں ایک ایرانی میزائل آ گرا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے گاؤں والے جمع ہو گئے۔ اچھا، اب جنگ کے میدان سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ اس تنازع میں ہونے والی ہلاکتوں پر دنیا بھر میں انسانی اور سیاسی رد عمل کیسا رہا؟ دیکھیے، اس تنازع کا اثر صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ بہت دور تک محسوس کیا گیا۔ مثال کے طور پر روس کے شہروں ماسکو اور کزان میں لوگ ایرانی سفارت خانوں کے باہر پھول رکھتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح عراق کے شہر نجف میں سینکڑوں لوگوں نے ایک علامتی جنازے میں شرکت کی۔ یہ سارے لمحات ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ تنازع عالمی سطح پر لوگوں کو کس طرح متاثر کر رہا ہے۔ تو ان سب الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں تو اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اس پورے تنازع کی کہانی ہمیں طاقتور اور اکثر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ویڈیو لمحات کے ذریعے سنائی جا رہی ہے۔
ایک طرف امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے، دوسری طرف ایران پر فضائی حملے، اور تیسری طرف دنیا بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ بکھرے ہوئے ڈیجیٹل ٹکڑوں کی شکل میں ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور یہی ساری صورتحال ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ایک ایسی جنگ میں جو میزائلوں کے ساتھ ساتھ ویڈیو سے بھی لڑی جا رہی ہو، اس میں اصل تصویر ہے کیا؟ جب جنگ کیمرے کی آنکھ سے دیکھی جا رہی ہو تو سچ اور بیانیے میں فرق کیسے کیا جائے؟